علی رہبر، علی شافی، علی کافی، علی زمزم، علی کوثر، علی عیسیٰ، علی موسیٰ، علی خضر، علی یحییٰ، علی حاکم، علی عاطف، علی جنت، علی طوبیٰ، علی عالم اسرار سبحان الذی اسری، علی مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین علی لعنۃ اللہ الاعداء اللہ الظالمین من اولین و آخرین. آمین یا رب العالمین. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. حمد و ستائش اس پاک پروردگار عالم اور اس بزرگ و برتر کے لیے، اور ہر وہ حمد جو اس کے مقرب بندے، پسندیدہ مخلوقات اور پسندیدہ حمد کرنے والے بجا لائے. اور درود و سلام ہو پیغمبر اسلام اور ان کے اولاد پاک پر کہ جنہیں خداوند عالم نے مخلوقات میں افضل ترین قرار دیا، جو کہ مقربین بارگاہ الہی میں مظہر ذات الہی ہیں، اور خدا تک پہنچانے کا بہترین راستہ اور وسیلہ یہی آل محمد ہے. محترم سامعین، میں سیدہ اسماء رباب ایک بار پھر قائم ٹی وی کی جانب سے مولا علی کے فیصلے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہ توقع رکھتی ہوں کہ گزشتہ جتنے بھی فیصلے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، یقیناً وہ فیصلے اور وہ گفتگو آپ کی اور ہماری معرفت کے لیے ایک عظیم باب مہیا کر سکے، اور مولا کے لیے ہمارے دلوں میں وہ روشنی پیدا کر سکے اور وہ معرفت پیدا ہو سکے کہ جو آج کل کے زمانے میں ہمارے وقت کے ایمان کے ظہور کے لیے ایک اہم راستہ مہیا کر سکے. محترم سامعین، علی ابن ابی طالب وہ عظیم ترین ہستی کہ جن کے لیے مختلف راویوں نے تاریخ کے عظیم روایتیں بیان کی ہیں، اور آپ کی تعریف میں وہ باب تاریخ میں رقم کیے ہیں جو مولائے کائنات کے علاوہ اور کسی کے لیے بیان نہیں کیے جا سکے. اب اسی طرح سے تاریخ خود یہ بیان کرتی ہے کہ عبداللہ ابن عباس، جو کہ وہ عظیم ہستی کہ جن سے بہت ساری روایت مروی ہیں، اور مستند ترین راوی ان کو تاریخ میں کہا جاتا ہے. یہ وہ عظیم راوی ہیں کہ جن سے سینکڑوں احادیث راوی بیان کر چکے ہیں، اور ان کی روایتیں مستند روایتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. لیکن خود ایک روایت یہ بیان کرتی ہے کہ جب عبداللہ ابن عباس سے کسی نے سوال کیا کہ اے عبداللہ ابن عباس، آپ کا علم مولا علی کے مقابلے میں کتنا ہے؟ جب یہ سوال کیا تو ابن عباس ایک مرتبہ حیران ہو کر کہتے ہیں کہ تم نے بالکل اس طرح کا سوال کیا کہ جیسے سمندر کے مقابلے میں بارش کے ایک قطرے کی مانند ہو. میرا علم بارش کے قطرے کی مانند ہو سمندر کے مقابلے میں. تو عبداللہ ابن عباس، جو کہ تاریخ کے ایک عظیم راوی بیان کیے جاتے ہیں، اور کئی مشہور ترین روایتیں خود ابن عباس سے بیان کی گئی. لیکن عجیب بات ہے کہ یہ وہ راوی کہ جس پہ شیعہ اور اہل سنت والے تمام متفق ہیں ان کی روایتوں پہ، لیکن ایک روایت بڑی عجیب بیان کی، اور وہ روایت کیا کہ ایک مرتبہ ابن عباس سے خود یہ دریافت کیا گیا کہ آپ کا علم مولا علی کے علم کے مقابلے میں کتنا ہے، کیا اس علم کا مقابلہ ہے؟ تو ابن عباس نے بڑا عجیب جملہ بیان کیا، کہا تم نے بالکل اسی طرح سے مجھ سے سوال کیا ہے کہ جیسے سمندر کے مقابلے میں بارش کے ایک قطرے کی مانند ہو میرا علم. بارش کے قطرے کی مانند، ایک قطرے کی مانند سمندر میں، یہ علم کے مقابلے میں بیان کیا. مولا علی کے علم کے مقابلے میں میرا علم بارش کے ایک قطرے کے برابر ہے.
اور پھر اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا ابن عباس نے، خداوند عالم نے علم کے 10 حصے رکھے اور ان 10 حصوں میں سے بھی 9 حصے مولا علی کے پاس دیے، اور جو 10واں حصہ آخری میں بچا اس میں بھی مولا علی کا حصہ ڈالا ہے۔ علم کا کیا مقام ہے کہ خود مولا علی کے فضائل ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ آپ کا علم وہ علم کہ خداوند عالم نے دنیا میں جتنے علم کے حصے رکھے ان تمام حصوں میں مولائے کائنات شامل ہیں۔ ہے کسی اور کی روایت مولائے کائنات کے لیے اس طرح کی سوائے امیر المومنین کی؟ بہت محترم سامعین، یہ فضیلت علی ابن ابی طالب ہے جو آپ کے سامنے بیان کیے جائے۔ تو بس مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کی خدمت میں ایک ایسا فیصلہ آیا، الزام یہ لگایا کہ یہ عورت بدکار ہے اور اس نے جس بچے کو جنم دیا ہے وہ بچہ ناجائز ہے، تو لہٰذا یہ عورت کہ جس نے اس بچے کو جنم دیا ہمارے باپ کی میراث میں اس کا کوئی حق شامل نہیں ہے۔ اس کے خلاف گواہ بھی پیش کیے گئے۔ تو ادھر مولائے کائنات نے ایک مرتبہ اس عورت کو اپنے قریب بلا کر اس سے سوال کرنے شروع کیے۔ امام نے سب سے پہلے سوال کیا کہ تیری شادی کس شخص سے ہوئی؟ تو اس عورت نے جس کے اوپر الزام تھا بیان کرنے لگی کہ یا علی ابن ابی طالب، میں ایک نوجوان خاتون ہوں اور میری اسی عمر میں ایک ضعیف ترین انسان سے شادی کی گئی۔ وہ ضعیف ترین انسان شادی کے چند دنوں کے بعد ہی انتقال پا گیا، اور اس کے انتقال کے بعد میں حاملہ ہوئی اور اس بچے کو جنم دیا، اور اب یہ اس کی پہلی اولاد، میری اس ضعیف شوہر کی پہلی اولاد مجھ پر یہ تہمت لگا رہی ہے کہ یہ اس کے باپ کی اولاد نہیں ہے۔ اب آپ ہی میرا فیصلہ دیجیے۔ تو ایک مرتبہ امام نے دربار میں جتنے افراد تھے ان کو گھر واپس بھیج دیا اور کہا کہ کل دوبارہ اسی وقت میرے پاس تمام افراد تشریف لے کر آئے، اور گواہوں کو بھی بلایا گیا جس نے اس عورت کے خلاف گواہی پیش کی تھی۔ تو ادھر روایت یہ بیان کرتی ہے کہ جیسے ہی دوسرا دن آیا اور مولائے کائنات کے پاس تمام ان افراد کو پیش کیا گیا مع اس عورت کے بھی کہ جس کے اوپر بدکاری کا الزام تھا، تو ادھر مولائے کائنات نے ایک مرتبہ قمبر کو بلایا اور قمبر کو قریب بلا کر بیان کرنے لگے کہ قمبر جاؤ، کوفے میں جتنے اس بچے کے ہم عمر بچے ہیں تمام کو اکٹھا کر کے لے کر آؤ۔ مسجد کوفہ میں قمبر ان تمام بچوں کو لے کر آئے، اور امام نے بچوں کو مسکرا کر کہا کہ مل کر ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں کھیلو۔ تمام بچے کھیل میں مشغول ہو گئے اور امام اس خاتون سے جس کے اوپر الزام تھا سوال کرنے لگے۔ امام نے تمام تفصیل پوچھی کہ تیری شادی کس وقت ہوئی تھی، اس وقت تیری شوہر کی عمر کیا تھی، اور شادی کے کتنے دنوں کے بعد وہ انتقال پایا، اور تم نے کتنے دنوں کے بعد اس بچے کو جنم دیا۔ تمام تفصیلات امام معلوم کر رہے تھے، اور ایک طرف مسجد کوفہ میں وہ بچے کھیل رہے تھے اس ضعیف عورت شخص کے ضعیف بچے کے ساتھ بھی۔ اس بچے کو جب شامل کر دیا اور جب بچے کھیل کے فارغ ہوئے تو امام نے ایک مرتبہ اشارہ کیا کہ تمام بچے زمین پر بیٹھ جائیں۔ تمام بچے اکٹھے زمین پر بیٹھ گئے، اور جیسے ہی بیٹھ گئے ایک مرتبہ امام نے کہا تمام ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ تو روایت خود بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ کوفے کے جتنے بچے تھے کھڑے ہو گئے، لیکن جو اس عورت کا بچہ تھا کہ جس کے اوپر بدکاری کا الزام تھا وہ بچہ ایک دم کھڑا نہ ہو سکا۔ اس نے پہلے زمین پہ ہاتھوں کو ٹیکا اور پھر کھڑا ہوا۔ جیسے ہی امام نے اس کی یہ حرکت دیکھی فوراً بیان کرنے لگے کہ یہ اسی ضعیف شخص کی اولاد ہے۔ تمام لوگ حیران ہوئے کہ مولا آپ نے اٹھنے کے انداز سے ہی کیسے ثابت کیا کہ ضعیف شخص کی اولاد ہے۔ امام فرمانے لگے کہ چونکہ اس ضعیف شخص کی اولاد ہے اس طرح سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کی شادی بڑھاپے میں ہوئی تھی، اور قدرت خدا ایسی ہے کہ ضعیفی میں جو بچہ اس دنیا میں جنم لیتا ہے اس کے اندر اسی ضعیفی کے اثار موجود ہوتے ہیں، اسی طرح کی کمزوری ہوتی ہے۔ جس طرح سے مدینہ کے کوفے کے تمام بچے ایک ساتھ کھڑے ہوئے، لیکن یہ بچہ ایک دم کھڑا نہ ہو سکا، پہلے زمین پہ ہاتھوں کو ٹکا پھر کھڑا ہوا۔ یہ ضعیفی کی علامت ہے، یہ کمزوری کی علامت ہے۔ اسی طرح سے امام نے اس عورت کی میراث اس بچے کو دلائی کہ جس کے اوپر الزام تھا، اور یہ فیصلہ بخوبی انجام دیا۔
بس دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے وقت کے امام کو اذن ظہور عنایت فرمائے اور ہم ناچیز عورتوں کو، ہم گناہگار عورتوں کو امامی زمانہ کی کنیزوں میں شمار فرمائے اور ہمارے جوانوں کے امامی زمانہ کے لشکر میں شمار فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔